وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. معزز سامعین محترم، حمد و صلوات کے بعد فقیر نے قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے سورہ صف کی 7 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ اس کے تحت کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کی جائے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت و محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. گزشتہ گفتگو میں فقیر نے آپ کے سامنے تاریخ اسلامی کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، اور ایک حدیث مبارکہ کو مضمون بنا کر، عنوان بنا کر اس فقیر نے آپ کے سامنے عالم اسلام، امت مسلمہ، اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے جو ہمیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے مترشح ہے، فقیر نے آپ کے سامنے وہ بیان کرنے کی کوشش کی. حدیث مبارکہ بھی آپ سماعت کر لیں، اور قرآن کریم کا پہلے
متن جو ہے اس کو سماعت کریں تو پھر آپ کو دونوں میں تدبیر بھی، جوڑ بھی، مناسبت بھی سمجھ میں آتی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسی کے تحت پھر ہم تاریخ اسلامی کے کچھ حوالے آج بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو موجودہ حال میں زندگی کے لیے اور اسلام پر عمل کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے اپنی فکر کو، اپنے جذبات کو یوں کہیے کہ بیدار کرنے میں، برقرار کرنے میں، رکھنے میں اس میں مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ بے یقینی ختم ہونے میں مدد ملے گی۔ جو بے یقینی کی کیفیت ہے نا، کہ نہ منزل کا اندازہ ہے، نہ جد و جہد کا پتہ ہے، اور نہ یقین ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا کیا حال ہے، بس زندگی چلی جا رہی ہے، صبح اٹھتے ہیں، شام اگر بچ گئے ٹھیک ہے، مر گئے تو ختم، یعنی کوئی بے یقینی کی کیفیت ہے۔ اور بے یقینی یہ مردگی ہے۔ اقبال نے کہا بے یقینی قوموں کی مردگی ہے، کہ جب یقین نہ ہو تو پھر فرد بھی مردہ ہو جاتا ہے، قوم بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ تو یقین جو ہوتا ہے یہی انسان کے لیے یہ حیات نو بھی ہے اور امید حیات بھی ہے۔ یقین کی بنیاد پر انسان آگے بڑھتا ہے۔ یقین ہی جذبات کی انتہا کا نام ہے، کہ جب انسان کسی نظریے پر بالکل مستقیم ہو جائے، اور اللہ کو بھی یہی بات پسند ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جنہوں نے کہا کہ رب تو ہمارا اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، یہ یقین ہے۔ جو ڈٹنا ہے نا یہ یقین ہے۔ تو انسان جب ڈٹ جاتا ہے تو پھر رب کریم فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ ان کی اوپر ملائکہ کو بھیج دیتا ہے، ان کے مدد کے لیے ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ جس کے دل میں یقین ہے فرشتے اس سے ملاقات کریں گے، اور جو بے یقینی کی کیفیت گزار رہا ہے، چاہے عبادت بھی کر رہا ہو، اسے دعا میں بھی پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں میرا جمعہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرا حج قبول ہو، یہ بے یقینی انسان کے دل سے نکلنی چاہیے۔ جب تک یقین نہیں پیدا ہو تو انشاءاللہ اس گفتگو کا محاصل یہی ہے کہ ایمان، نظریہ، سوچ، فکر، اس میں یقین کی کیفیت پیدا ہو۔ اور یقین اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے، سمجھ جائے گا تو یقین پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ہم اس سوچ اور فکر کے ساتھ اپنی گفتگو کو دوبارہ سے وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے پچھلی دفعہ اختتام کیا۔ پہلے برکت کے لیے قرآن کریم کے متن سماعت کر لیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کفر یہ چاہتا ہے کہ نور الہی کو بجھا دے اپنے منہ سے، مگر اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، چاہے کافر کتنا ہی برا مانے۔ اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اللہ کے مبارک دین کو، نظام مصطفیٰ کو تمام نظاموں پر غالب کر دیں، اللہ کے دین کو تخت پر لے آئیں۔ یہ رسول اس لیے تشریف لائے، چاہے کافر اور مشرک کتنا ہی برا مانے، لیکن یہ رسول اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کا دین تخت پر آ جائے۔ اب آپ سمجھتے جائیے منشا اور مراد الہی، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مراد ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنے محبوب کی امت کو اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی تلقین فرما رہا ہے۔ کیسے؟ اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں فائدہ پہنچائے، نقصان سے بچا لے؟ یعنی جو محبوب کرنے آئے اس کام میں حصہ ملاؤ تو یہ اللہ سے تجارت ہے، اور یہی تجارت اصل میں کامیابی والی ہے۔ ہاں بے شک جو عذاب سے بچا لے، جو کامیابی دلا دے۔ مولا بتا وہ کون سی تجارت ہے؟ تو رب نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ سب سے پہلے تو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، کلمہ پڑھو سچے دل سے۔ اور یہ کلمہ سچے دل سے جو لفظ ہے، اس کا ترجمہ اقبال نے کیا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی ایمان سمجھیے کہ مکمل نہیں ہے۔
اس کی حلاوت نہیں محسوس ہوگی۔ رب نے فرمایا ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد جو کام رب نے ارشاد فرمایا وہ بڑا ہی منفرد ہے، وہی ہم نہیں کرتے۔ ہم ایمان لانے کے بعد صرف نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ایمان لانے کے بعد صرف روزے رکھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے کے بعد صرف عمرے کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے کے بعد صرف حج کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے کے بعد صرف روزہ رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ایمان کا حق ادا ہو گیا۔ رب کریم قرآن کریم میں کئی مقام پر ایمان لانے کے بعد عبادت کا تذکرہ فرما رہا ہے، ایمان لاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنو، کئی مقام پر فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، عبادت کرو۔ اولیاء کی شان میں بھی اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہیں اور صاحب تقوی ہیں۔ بے شک، لیکن اس صاحب تقوی اور عبادت سے مراد ہم نے خوش فہمی میں صرف نماز روزہ رکھ لیا، یہ ہماری فہم کا قصور ہے۔ کیا صدیق اکبر نے اس سے یہی معنی لیے؟ سوال یہ ہے۔ سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے کون؟ ابو بکر صدیق۔ سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے کون؟ عمر فاروق اعظم۔ سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے کون؟ صحابہ کرام۔ ہاں، اب ہم صحابہ کرام کی زندگی سے پوچھتے ہیں کہ آج کے دور کا مسلمان ایمان اور تقوی کو صرف کلمہ اور نماز روزے سے جوڑتا ہے، کیا آپ بھی یہی معنی لیتے تھے؟ تو ان کی زندگی سے جواب آتا ہے کہ ہم ایمان کے بعد روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ تو ڈیوٹی کی طرح ادا کرتے تھے، یہ تو ہم پر حقوق اللہ کے، یہ حقوق اللہ ہیں، یہ تو ہم نے ادا کرنے ہی ہے، لیکن ہم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی جانوں سے جہاد کر کے، اپنے مال سے جہاد کر کے، اپنی آل اولاد کو پیش کر کے، قربانیاں دے کے دین کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں، اللہ رسول کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا کرتے تھے۔ وہ تحفہ اس امت نے پیش کرنا ختم کر دیا۔ اللہ کے حقوق تو ادا کرنے میں لگی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے سبحان اللہ، روزہ رکھ رہے ہیں سبحان اللہ، ہر کام اچھا، ان میں سے کوئی کام بھی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے جو نظر پیش کرنی تھی وہ نظر سے امت محروم ہو گئی ہے۔ اس عبادت کی قبولیت کی، اس ایمان کی قبولیت کے لیے، اس حقوق کی ادائیگی کی قبولیت کے لیے جو نذرانہ پیش کرنا تھا رب کے دربار میں، اس امت نے صحابہ کے دور سے صرف عبادت کا پیریڈ تو لے لیا، چیپٹر تو لے لیا، لیکن سیرت کا وہ باب چھوڑ دیا جو ان عبادات کی قبولیت کے لیے وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیا کرتے۔ وہ نذرانہ پیسہ نہیں تھا، وہ نذرانہ صرف مال نہیں تھا، مال بھی تھا، لیکن وہ نذرانہ جان بھی تھا، وہ نذرانہ آل اولاد بھی تھا، وہ نذرانہ اپنا سب کچھ تھا۔ ہم نے وہ جذبہ ترک کر دیا تو ہمارے درمیان نماز رہ گئی، صرف روزہ رہ گیا، صرف عبادت رہ گئی، صرف حقوق الہی تو رہ گئے، لیکن ہمارے اندر سے جو نذرانہ الہی تھا، جو ہمارے اندر سے تحفہ بارگاہ خداوندی تھا، ہدیہ بارگاہ خداوندی تھا، یا یوں کہہ لو کہ ان تمام اعمال کی قبولیت کا جو وسیلہ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اور وہ وسیلہ یہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اب اللہ تعالیٰ بار بار اس کی طرف ترغیب دلا رہا ہے، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں جہاد کرو، اللہ رسول کے لیے جہاد کرو، اللہ رسول کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو، اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی۔ یہ ہے وہ چیپٹر۔ اس امت کے اندر اگر اس دور میں کوئی کمی ہے تو وہ اس باب کی کمی ہے، باقی سب موجود ہیں، بلکہ شاید اس دور کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اب مسجدیں بھی زیادہ، اس دور کے مقابلوں میں دیکھا جائے تو مدارس بھی زیادہ، تبلیغ بھی زیادہ، حج کے شرکا بھی، وہی اس زمانے میں حج ہوتا تھا، اس زمانے کے حج کے شرکا اور آج کے حج کے شرکا کی تعداد میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، حج زیادہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لوگ زیادہ حج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہے نا؟ اس وقت گورنمنٹ نے 11 لاکھ روپے کا اناؤنس کیا ہے اس سال حج کا جو خرچہ، پچھلے سال 6.5 لاکھ تھا، اس پہ 2.5 لاکھ سبسڈی تھی، اب انہوں نے سبسڈی ہٹا دی اس سال۔ اور جو ڈفرینس آف ایکسچینج ریٹ ہے
اس کے لحاظ سے اس پچھلے سال 55 روپے کا ریال مل رہا تھا، اس سال اس وقت 75 کا بھی نہیں مل رہا. تو ایکسچینج ریٹ کے لحاظ سے گورنمنٹ نے اس سال 11 لاکھ روپے کا اناؤنس کیا ہے. تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہوگا وہ تو 15 لاکھ سے شروع کرے گا، یہ گورنمنٹ سیکٹر ہے. اور اس سال 50% لوگ جائیں گے، 50% گورنمنٹ کے اس سے اور 50% پرائیویٹ سیکٹر کے اس سے. چلیے یہ تو ایک الگ بات ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ 11 لاکھ کا بھی اگر ہے تو دینے والے کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ آپ بتائیں کیا یہ 11 لاکھ ہو گیا تو لوگ حج پہ نہیں جائیں گے؟ لوگ حج پہ جائیں گے. کوٹے سے زیادہ درخواستیں آئیں گی. گورنمنٹ کا تو حج سے ہی بڑی کمائی ہو جاتی ہے، وہ 6 مہینے پہلے فیس جمع کر لیتی ہے. یہ آپ دیکھیں دین کے نام پر بھی کیسا فراڈ نکلا ہوا ہے. 6 مہینے پہلے لاکھ کا کوٹا ہے مثال کے طور پر، 1 لاکھ کا کوٹا، اور 10 لاکھ روپے جمع کرانے 1 لاکھ افراد نے. آپ لوگ خود کیلکولیشن کرتے چلے جائیں. 10 لاکھ روپے جمع کرانے ایک بندے نے مثال کے طور پر، اور 1 لاکھ افراد کا کوٹا ہے. تو 10 لاکھ سے 1 لاکھ کو ملٹیپلائی کر لیجئے. کوئی ذہین جلدی سے کر کے بتا دے 10 لاکھ سے 1 لاکھ کو ملٹیپلائی کر کے. اور کتنے مہینے پہلے لے لیتی ہے؟ 6 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے گورنمنٹ بینک میں رکھ لیتی ہے. آپ حیران ہوں گے 4 مہینے اس پیسے پر وہ سود لیتی ہے. حاجیوں کے حج کی جمع کردہ رقوم سے 4 مہینے بینک والے 4 مہینے کے ڈپازٹ پر ان کو سود دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ حکومت کو دیتے ہیں. اور اس سود کے اوپر کوئی 300-400 افراد وزارت حج میں سے مفت میں حج کرتے ہیں. بتاؤ سود پر حج ہو رہا ہے. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جس کو چاہتے ہو شریعت بنا دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو طریقت بنا دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو طبیعت بنا دیتے ہو. تماشا لگا رکھا ہے، تماشا لگا رکھا ہے. دین کے نام پر بھی تماشا رکھا. آج کل میں حیران ہوں، بڑی کثرت سے دیکھ رہا ہوں، بڑی تیزی سے کچھ مہینوں سے ایک ٹرینڈ چلا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا پر. آپ کو آفر کی جائے گی 50,000 آپ قرض لے لیں، 25,000 قرض لے لیں، اس پر 5,000 سود. ہمارا سود ریٹ سب سے کم ہے. کھل کے بول رہے ہیں، کھل کے بول رہے ہیں. یہ ملک پاکستان ہے، یہ دین اسلام ہے. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا سود گناہ کبیرہ میں وہ گناہ ہے کہ سود لینے والا ایسے ہے جیسے اس نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہے. کریں. اگر اس مجمع بھی کوئی بیٹھا جس نے PLS اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، اگر اس مجمع میں بھی، ورنہ تو میں امید کرتا ہوں سارے عبد القدوس بیٹھے ہوئے ہیں. امید تو یہی ہے کہ سارے بڑے متقی ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، امید تو یہی ہے. لیکن اگر آپ میں سے کسی نے PLS اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے بینک کے اندر، اور پھر آپ جمعے کی نماز میں اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میری فلاں مشکل آسان ہو جائے، تو خود ذرا اندازہ لگا لو اللہ سے مذاق کر رہے ہو یا واقعی اللہ کے بندے بنے ہوئے. کیا کر رہے ہو؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو. ہم دین سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم سود کھا کے سود کے پیسے پر عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو شیورٹی بانڈ جمع کرائے تھے اپنے مقدمات کے حوالے سے، جو شیورٹی بانڈ جمع کرائے تھے، جب لینے گئے مقدمات ختم ہوئے 2.5 سال کے بعد، تو ہم نے تو 1 لاکھ کا میری جو شیورٹی تھی وہ 1 لاکھ کی تھی. جب میں لینے کے لیے گیا، بھیجا کسی ساتھی کو، تو وہ 1,17,000 روپے لے کر آیا کہ بھائی میرا تو پیسہ 1 لاکھ تھا، آپ نے یہ 2.5 سال کے بعد یہ 17,000 کہاں سے دے دیے؟ کہا یہ گورنمنٹ نے آپ کو سود دیا اس کے اوپر. اللہ تمہیں غارت کرے. خدا کے بندوں کچھ تو پہلے بتا دیتے، ہم وہیں پہ کہہ دیتے ہمیں سود نہیں چاہیے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے خود سے نہیں کی، یہ آپ اس میں مطلب مجبور ہیں، آپ کو انہوں نے دے دیا. اچھا بعض کہتے ہیں حضرت سود گورنمنٹ والے کھا جائیں گے تو ہم لے کے کسی غریب کو دے دیں گے، ایسا کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا بات تو بڑی اچھی لگتی ہے یہ، لیکن یہ بتاؤ کس کے نام پر لکھا جائے گا سود؟ لکھا کس کے نام پر جائے گا؟ وصول کرنے والے کے نام پہ لکھا جائے گا. سیدھی سی بات ہے. جس نے وصول کیا کس کے کھاتے پہ چڑھا سود؟ جس نے لیا اس کے کھاتے پہ چڑھا. تو کیا ضرورت ہے کہ اس غلاظت کے اندر اپنی انگلی بھی لگاؤ؟ کیا ضرورت ہے
اس گندگی کے اندر اپنے آپ کو ڈبو. چلو بات کرتے بات سے بات پھر نکلتی چلی جاتی ہے. میں نے توجہ دلا دی ہے. اب جمعہ پڑھنے والوں تمہارے اوپر ہے. تم نے سود کے اکاؤنٹ کھلوا کے جمعہ پڑھا تو اب تم خود ہی سوچو تمہارا جمعہ اور ہمارا جمعہ اور کس کا جمعہ اور کون سا قبولیت والا جمعہ. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں اثر پیدا کر دے. سود کھا کے تو اثر نہیں ہوگا بھائی, سود کھا کے اثر نہیں ہوگا, سود لے کے اثر نہیں ہوگا. ماں کو زنا کر کے آؤ اور پھر اللہ کو راضی کرو, کیسے ہوگا راضی؟ بتاؤ. تم اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہو اور پھر اللہ رسول کی عبادت کرو, قبول ہوگی؟ سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں پڑھتا تھا, سنایا بھی بہت, کہ آپ کیسے متقی پرہیزگار کہ سلطنت چھوڑ دی بلخ کی سلطنت چھوڑ کر ایک فقیر نماز پڑھ کے, جب نماز پڑھے لوگ دیکھیں کہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے زاروں قطار رویا. حضور کیا مسئلہ ہے؟ نماز ختم ہوتی اور آپ ہاتھ رکھ کے رونا شروع کرتے. فرمایا ہو جو حدیث شریف میں فرمایا گیا نا, تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. میں ڈرتا ہوں میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. کسی کو فکر ہے؟ وہ کیسے صدق و صفا والے تھے. ایک صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھیں اور سرکار سے ملے بغیر چلے جائیں. کوئی صحابی سرکار کی زیارت تو کرے, دست بوسی کیے بغیر, مصافحہ کیے بغیر, ملے بغیر, دعائیں لیے بغیر جائے؟ ممکن ہے؟ جب فجر کی نماز کچھ دور آیا, فجر کی نماز پڑھیں چلے جائیں. حالانکہ پہلے ایسا نہیں کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے ایک دن بلوایا, بلاؤ ابو درداء کو. آئے, حاضر ہوئے. ابو درداء, جی آقا کیا ماجرا ہے؟ کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں سب ملتے ہیں, تم نہیں ملتے. نماز پڑھتے ہو, فرض کا سلام پھیرتے ہو, فوراً بھاگ جاتے ہو. بہت سے لوگ ابھی بھی بھاگ جاتے ہیں نا جمعہ پڑھتے ساتھ, کہیں مولانا صاحب جمعے میں نہ بٹھا لیں, کہیں سلام میں نہ کھڑا کر لیں. بہت سارے ہمارے نمازی ہیں, کیوں انصاری صاحب, بزرگ بھی چلے جاتے ہیں ہمارے, سلام پڑھنے میں بھی تکلف محسوس کرتے ہیں. حالانکہ میں سب کو تلقین کرتا ہوں, ہمیں کہاں مواقع میسر ہیں؟ بتاؤ, اگر ہے مواقع, لوگ صبح و شام تسبیح لیے ہوئے پڑھ رہے ہو, پھر تو ہماری ضد نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں تمہیں موقع مل رہا ہے, آؤ, موقع کیوں گنواتے ہو؟ آؤ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھو. یار ممکن ہے نمازوں میں جو کمی رہ گئی, محبوب کی بارگاہ میں کچھ تھوڑا سا ہدیہ بھیج دیں, شاید ان کی نظر رحمت ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اور ہم اس میں بھی جی چراتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہم نماز ختم کرتے ہیں نا, فوراً موٹر سائیکل کی کک کی آواز آئے گی, دوڑنے بھاگنے کی آواز آئے گی, ایسے ریلا نکلتا ہے جیسے امام جو ہے نا ابھی جنات کو پیچھے لگا دے گا, سارے دوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور پھر یہی جو ہے مصائب کا آپ دیکھیں, بہرحال ہر ایک کے ساتھ ہے مسئلہ. تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے ملے بغیر سرکار علیہ السلام سے. ایسا وقت آیا کہ جانے لگے. حضور نے بلوایا, پوچھا. آپ نے عرض کی, آقا آج کل ہوا چل رہی ہے, موسم جو ہے ہواؤں کا ہے. میرے گھر کے پڑوسی, جو میرے گھر کے صحن کے ساتھ جو پڑوسی ہے, دیوار ملی ہوئی ہے, اس گھر میں پڑوسی کے کھجور کا درخت ہے اور اس کی شاخیں میری طرف جھکی ہوئی ہیں, اور موسم ہے کھجور پک گئی ہے, موسم ہوا کا ہو گیا ہے, تیز ہوا چلتی ہے, صبح ہی صبح رات بھر کی ہوا سے نا کھجوریں گری ہوئی ہوتی ہیں. تو میں اس لیے دوڑ کے جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جمع کر کے اس کو دے دوں, کہیں میری اولاد بغیر اجازت پڑوسی کی کھجور نہ کھا لے اٹھ کر. آپ احتیاط دیکھیں, آپ ان کا تقویٰ دیکھیں. یہ مشکل نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھی ناممکن ہو. وہ ہمارے ایک عالم فرماتے نا, ہمارا تو حال یہ کہ اگر روڈ کے اوپر ٹرالی گنے کی لدی ہوئی جا رہی ہو تو پیچھے سے لڑکے نے ایک نکالے, کسی نے 2 نکالے, اور پھر اس پر فخر ہوتا ہو, میں نے 2 نہیں لیے, میں نے 3 لے لیے, میں نے 4. سوچیے وہ صحابی اور آج کا امتی, ہماری حالت, ہماری سوچ. میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کیونکہ بار بار ذہن میں آتی ہے, ہوتی رہتی ہے. اگر ہمارے آفس کے اندر فوٹو اسٹیٹ مشین لگی ہے آفس کے کام کرنے کے لیے, تو ہم اپنے گھر کے بچوں کی ساری فوٹو اسٹیٹ وہیں سے جا کے کرواتے ہیں. اگر ہمیں آفس سے پین ملا ہے کام کرنے کے لیے, تو ہم نے روزانہ دوسرے تیسرے دن ایک نیا پین لینا, کیونکہ اپنے گھر میں دے دینا, اپنے دوسرے کو پہنچا دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر 1 ارب کی چوری کرو گے تو ہی زرداری کہلاؤ گے, تو ہی چور اللہ کی بارگاہ میں ہوگے؟ تم 1 پیسے کی بھی چوری کرو گے تو بھی زرداری ہی کہلاؤ گے. زرداری مطلب پیسہ رکھنے والا.
زر کہتے ہیں پیسے کو، داری کہتے ہیں رکھنا. برا مت مانیے گا، کسی اور طرف مت لے کے جائے گا میری بات، اور لے بھی جائیے تو بھی کیا حرج ہے. آپ بولیں گے مثال بھی بالکل پرفیکٹ دی ہے آپ نے، اسی کی دی ہے. تو میرے عزیزوں، ہم کو اپنے احوال کو سوچنا چاہیے تھوڑا بہت. رب نے فرمایا ہم سے تجارت کر لو، ایسی تجارت جس میں تمہارا فائدہ ہے. ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اپنی جانوں اور مال سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. پھر فرمایا اس تجارت میں بہتری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب جہنم سے بچائے گا، نمبر 1. نمبر 2، تمہیں جنت میں لے جائے، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا. تمہیں جنت میں لے جائے گا جس میں نہریں رواں ہیں، جس میں پاکیزہ محلات ہیں، تمہیں ان محلات میں جگہ عطا فرمائے گا. اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور ایک خوشخبری تمہیں اور اللہ دے رہا ہے، اور ایک اور تمہیں کامیابی دے گا جو تمہیں بہت پیاری ہے. اللہ فرماتا ہے وہ بات تمہیں بہت پیاری ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ہماری نفسیات کے مطابق بھی رب کریم کی عطائیں ہو رہی ہیں. رب نے فرمایا ایک اور تمہیں کامیابی دے گا جو تمہیں بہت پیاری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی فتح، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح. یہ بھی اللہ، کیونکہ تم یہی مانگتے ہو نا، اللہ تو ہماری مدد فرما، اللہ تو ہمیں کامیاب فرما، تمہیں یہ پیاری ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس پیاری تمنا کو بھی پوری فرما دے گا اگر تم اس کے ساتھ تجارت کرو گے، اگر تم اس کے ساتھ تجارت کرو گے تو. اور رب نے فرمایا اے محبوب تم یہ سب باتیں اپنے غلاموں کو بتا دو. وبشر المؤمنین، بشارت دو مومنوں کو خوشخبری سنا. اب یہ بات تو متن قرآن تھی جو میں نے عرض کی اب تک. اب وہ حدیث شریف جو میں چاہتا ہوں کہ عنوان بنے اور اس عنوان کے تحت آپ اور میرے ذہن میں ہر بات رہے، وہ حدیث شریف یہ ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس امت پر 5 ادوار گزریں گے. بار بار سناتا ہوں، یاد رکھیں، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی. سرکار نے فرمایا پہلا دور دور نبوت، یعنی میرا دور. جب تک اللہ چاہے گا میں تم میں ہوں، اور جب اللہ چاہے گا میں نہیں رہوں گا، یعنی وصال کر جاؤں گا. وہ دور نبوت ہے، پہلا دور ہے، خیر و برکت کا، رحمت کا دور ہے، رحمت للعالمین کا دور ہے، ختم نبوت کا دور ہے. پھر سرکار نے فرمایا دوسرا دور آئے گا، خلافت علی منہاج النبوت، وہ حکومت کہ جس کا طرز نبوت کے طرز پر ہوگا، یعنی میرے طرز پر ہوگا. ریاست مدینہ کے وہ نگہبان آئیں گے جو میرے طرز پر ریاست کو چلائیں گے، جو میری طرز کے اوپر ریاست کی نگہبانی کریں گے، جن کا نظام مصطفیٰ ہوگا، جن کا نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہوگا، جن کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہوگا. اس کے آسان سے مفہوم ہے، آپ جہاں بھی اس کو منطبق کر لیں. تیسرا دور سرکار نے فرمایا جب تک وہ خلافت رہے گی، اللہ چاہے گا رہے گی، جب چاہے گا اٹھ جائے گی. ہم نے بتایا تھا وہ تیسرا دور سن 11 ہجری سے شروع ہوا. حضور علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری میں ہوا، شروع میں ربیع الاول میں، اور سن 11 ہجری سے خلافت کا دور شروع ہوا جو سن 41 ہجری تک رہا. 30 سالہ دور ہے جس میں 5 خلفائے راشدین آئے. کتنے خلفائے راشدین؟ ابتدائی خلفائے راشدین کا دور 5 ہیں، 4 نہیں ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، اور سیدنا امام حسن مجتبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ 30 سالہ دور ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا دور جب ختم ہوگا پھر ملوکیت کا دور شروع ہوگا، بادشاہت کا دور. تو سب سے پہلے شاہان اسلام میں سے تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ پہلے سب سے عظیم بادشاہ جو ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں. یہ ایام بھی انہی کے چل رہے ہیں. 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. 15 رجب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. 6 رجب سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے. اور 13 رجب مشہور ہے سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کا یوم پیدائش ہے، یوم پیدائش ہے. اب سیدنا امیر معاویہ پہلے شاہان اسلام میں سے، اور دور کب شروع ہوتا ہے؟ سن 41 ہجری میں.
بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے، اور بنو امیہ کا دور 90 برس تک رہا، سن 132 ہجری، 91 برس میں جا کر یہ دور ختم ہوتا ہے اور بنو عباس کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب یہ سب شاہان اسلام کا دور یہ شاہان بادشاہوں کا دور چل رہا ہے، یہ ملوکیت کا دور چل رہا ہے۔ پہلے بنو امیہ کی ملوکیت، پھر بنو عباس کی ملوکیت، اور پھر تیسری جو ملوکیت ہے وہ سلطنت عثمانیہ کی ملوکیت ہے، وہ سلطان عثمان سے شروع ہوتی ہے اور 1922 تک سلطان عبد الحمید خان دوئم تک برقرار رہتی ہے۔ یہ 3 ادوار ہیں، اور ادھر بر صغیر پاک ہند کے اندر سلطنت غوری جو حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوئی۔ میں آپ کو سن بھی بتاتا ہوں، میں نے حافظے کے لیے حافظے کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اسے لکھ بھی لیا ہے اپنے پاس۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی آج سے 800 سال پہلے ہندوستان میں تشریف لائے، 850 سال پہلے ہندوستان میں تشریف لے کر آئے، اور جب آپ آئے تو اس وقت مسلمان پہلے آ چکے تھے۔ یہ 5ویں صدی کا دور ہے، 6ٹھی صدی کا دور ہے۔ اس سے پہلے سن 2 ہجری کے اندر، یعنی دوسری صدی کے اندر، دوسری صدی کے اندر سلطنت غزنوی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی تشریف لا چکے تھے، لیکن انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کی سلطنت کو برقرار نہیں رکھا۔ وہ بس آتے، حملہ کرتے، اپنے مقاصد حاصل کرتے، چلے جاتے، یعنی باقاعدہ سلطنت اسلام نہیں رہتی۔ وہ جب چلے جاتے پھر ہندو راجہ آ جاتے، پھر ہندوؤں کی حکومت شروع ہو جاتی، لیکن باقاعدہ جو مسلمانوں کی سلطنت کا اجرا ہوا وہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سن 600 کچھ ہجری کے اندر، سن 600 کچھ ہجری یعنی 7ویں صدی کے اندر جب ہندوستان میں تشریف لے کر آئے، آپ کا وصال 638 ہجری کے اندر ہوتا ہے، آپ کا وصال 638 ہجری میں ہوا۔ جب آپ ہندوستان تشریف لے کر آئے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر طرف کفرستان ہے، کہیں کہیں مسلمانوں کی نشانیاں بھی برقرار ہیں۔ لاہور میں جیسے داتا صاحب کا مزار موجود ہے، اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی کہیں مسلمانوں کے آثار موجود ہیں، لیکن باقاعدہ مسلمانوں کا کوئی یوں کہیے سلطنت کا دور نہیں تھا۔ اور آپ کے آنے سے پہلے شہاب الدین غوری شکست کھا کر پرتھوی راجہ سے، یہ اجمیر کا جو بادشاہ تھا، یہ سب سے بڑا راجہ تھا ہندوستان کا، اس سے شکست کھا کے شہاب الدین غوری واپس کابل جا چکا تھا، لیکن وہ اپنے پائے سلطنت پہ نہیں بیٹھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اس شکست کا بدلہ لوں گا۔ 1 سال اس نے تیاری کی۔ یہ بات عیسوی اعتبار سے 1191 کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، سن 1191۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہی دور ہے جب بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح فرمایا۔ بیت المقدس 1187 میں سلطان صلاح الدین فتح فرما رہے ہیں، اور سلطان صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی کے والد سلطان نجم الدین ایوبی، جو سلطان نور الدین زنگی کے زمانے کے ایک جرنیل اور تکریت کے بادشاہ تھے، تکریت کے گورنر تھے۔ تکریت ایک شہر ہے عراق کا جہاں کے صدام حسین بھی رہنے والے تھے، جہاں کے صدام، اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی وہیں کی پیدائش ہے، وہ وہیں کے رہنے والے۔ یہ کرد کہلاتا ہے، عراق میں ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں کردستان۔ اس کردستان کا شہر ہے تکریت۔ اس تکریت شہر کے اندر پیدائش کس کی ہوئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کے والد ایک جرنیل تھے سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کے اندر، اور تکریت کے گورنر بھی تھے، کہتے ہیں بڑے ہی نیک، اور آپ مرید ہیں حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے۔ سلطان صلاح الدین کے والد حضور غوث پاک کے مرید ہیں، حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ اور آپ کی ایک بڑی خوبی ہے، وقت تو قلیل ہے لیکن بات کیا ہے، کرنا چاہیے، تاریخ سے واقع ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نجم الدین کبریٰ، نجم الدین ایوبی شادی نہیں کرتے تھے، وقت گزر رہا تھا، عزیزوں نے کہا شادی کرو، کہا مجھے میری پسند کی لڑکی جب ملے گی تو کر لوں گا۔ کہا تمہاری پسند کیا ہے؟ کہنے لگے میری پسند یہ ہے کہ اللہ مجھے ایسی زوجہ عطا کرے کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے۔ ایک خواہش تھی۔ اچھا جی،
ایسی جنتی عورت چاہیے. اب جنتی عورت کا تعین تو بعد میں ہوگا نا اس کے اعمال سے. کہاں وہ اعمال بھی کیا ہونے چاہیے. اللہ اس کے بطن سے مجھے ایسا شہسوار عطا کرے جس کی وہ ایسی تربیت کرے کہ وہ اللہ کے گھر کو، بیت المقدس کو آزاد کرا لے. میری یہ آرزو ہے. اب وہ کہاں ایسی لڑکی ڈھونڈیں، کس کو تلاش کریں. بڑے بڑے گورنروں کی بیٹیاں موجود تھیں لیکن آپ التفات نہیں فرماتے تھے. ایک دن آپ ایک شیخ کی خدمت میں جمعے کی نماز میں حاضر تھے مسجد میں. تو جمعے کی نماز کے بعد شیخ لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور جواب دیتے تھے. خواتین بھی آتی تھیں. ایک خاتون نے آواز دے کر شیخ سے کوئی مسئلہ پوچھا، بلکہ اپنی بات بتائی. بات یہ تھی کہ اس نے کہا شیخ آپ نے میرے رشتے کے لیے جس لڑکے کا انتخاب کیا وہ بہت قابل ہے اور بہت اچھا ہے، بہت عزت دار ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر شیخ میں اسے پسند نہیں کرتی، وہ میرے لائق نہیں ہے. شیخ نے کہا اچھا تو بھائی تمہارے لائق کون ہے، تم کس کو اپنے لائق سمجھتی ہو. اس نے کہا میں اس شخص کی تلاش میں ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اور جس سے قرابت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا عطا کرے کہ میں اس کی تربیت کروں اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول فتح کر لے، بیت المقدس فتح کر لے، آزاد کرا دے. اب یہ سن رہے تھے نجم الدین ایوبی، صلاح الدین کے والد. انہوں نے کہا شیخ یہ کون ہے، یہ کون ہے. کہا یہ فلاں محلے کی بڑی غریب لڑکی ہے. کہا شیخ میرا رشتہ بھیج دیں اس کو. یہ تو وہی لفظ ہیں جو میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میرے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اس طرح شادی ہوئی ایک غریب لڑکی سے اور اللہ نے ان کی خواہش پوری کی، اور اس تمنا میں چونکہ اخلاص تھا اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی عطا فرمایا، جنہوں نے اپنے باپ کی آرزو پوری کی اور مسلمانوں کا بیت المقدس جو سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، لیکن اس کے بعد سن 1099 میں چھن گیا، اور سن 1099 سے لے کر تقریباً 90 برس تک وہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہا، مسیحیوں کے قبضے میں رہا. اللہ نے 90 برس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی برکت سے الحمدللہ 1187 عیسوی کے اندر، 1099 سے لے کر 1187 عیسوی کے اندر دوبارہ بیت المقدس کو فتح کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا، اور الحمدللہ تقریباً 761 برس تک یہ 1948 اسی صدی جو گزری ابھی 1948 تک یہ مسلمانوں کے پاس تھا. 1948 میں برطانیہ کی سازش سے یہ یہودیوں کو دے دیا گیا، یہ اسرائیل بنا دیا گیا 1948 میں. اور اس وقت بھی وہ آدھا بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، آدھا بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں تھا. لیکن جب 1967 کی عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو وہ پورا کا پورا بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، مسلمان جنگ ہار گئے. اور اس طرح سے آج 1967 سے لے کر آج تک تاریخ نہیں بدلی ہے. یہ 50-60 سال گزر چکے ہیں. اب تک آپ حال دیکھ لیں، وہ گھستے ہیں مسجد میں، نماز پڑھنے والوں کو مار دیتے ہیں، کبھی مسجد کا ہال بند کر کے گیس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مسلمان گیس سے دم گھٹ کے مر جائیں، کبھی گولیوں سے مارتے ہیں. یہ جو سارا حال ہے یہ تاریخ اسلامی میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھ دی. تو ہندوستان کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا مسلمانوں کی سلطنت نہیں، اور شہاب الدین غوری ایک دفعہ ہار کر 1191 میں جا چکا ہے. 1 سال گزرا تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چین سے نہیں تھے. ہندو بہت ستاتا تھا، بیٹھنے نہیں دیتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، ان کے مریدوں کو تکلیف دیتا. ایک دن جب آپ بڑے جلال میں تھے، آپ نے اپنے مریدوں کے سامنے اللہ کی عطا سے اپنی اس شان کا اظہار کیا جو اللہ نے آپ کو شان کرامت عطا کی تھی. آپ نے فرمایا اللہ کے فضل سے ہم نے پرتھوی کو زندہ حالت میں گرفتار کر کے شہاب الدین کے ہاتھ میں دے دیا. یہ آپ کے منہ سے جملہ نکلا. وہ کسی شاعر نے کہا، میں نے لکھا یہ بات کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں نا اللہ ویسا کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی، کہا کہ دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. اللہ نے کرم کیا، حضرت شہاب الدین غوری 1 سال تیاری کے بعد
اچانک ایک دن خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہیں اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں شہاب الدین ہم نے ہندوستان کی سلطنت کا تاج تمہارے سر پہ رکھ دیا، آ جاؤ۔ آپ نے اسے تائیدی غیبی سمجھا، علماء سے اس کی تعبیر لی، انہوں نے کہا اشارہ ہے دوبارہ چلیں، دوبارہ گئے ان 1192 کو ترائن کے مقام پر، 1192 ترائن کے مقام پر، تراوڑی یا ترائن کے مقام پر آپ کا مقابلہ 3 لاکھ کی فوج سے ہوا۔ پرتھوی راج، قنوج کا راجہ، انہلواڑہ کا راجہ، سارے ریاستوں کے راجے جمع ہو گئے ہندوستان کو بچانے کے لیے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے منہ سے نکل چکا تھا، مشیت الہی میں ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، جیسا خواجہ صاحب نے فرمایا تھا اس پرتھوی راجے کو گرفتار کر کے زندہ حالت میں شہاب الدین کے سامنے پیش کیا گیا، پکڑ لیا گیا، اور جب فتح ہو گئی دہلی کا تاج بھی سج گیا، اجمیر کا راج بھی سج گیا۔ سبحان اللہ، شہاب الدین غوری نماز مغرب پڑھنے کے لیے اجمیر کی ایک مسجد سے اذان کی آواز آ رہی، پوچھا کیا یہاں اللہ والے موجود ہیں پہلے سے؟ کہا ایک درویش ہے اپنی کٹیا ڈالے بیٹھا ہوا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ نماز حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پڑھا رہے تھے، اور جب نماز کے بعد چہرہ مبارک پھیرا لوگوں کی طرف اپنا تو شہاب الدین اس کے دل سے آواز آئی ہے تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں مجھے فتح ہند کی بشارت عطا فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، اور ان سے جو بھی اس کا راز و نیاز ہوا ہوگا۔ بہر صورت وہ جو سلطنت غوری اللہ نے عطا فرمائی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو اس کی تاریخ بھی ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں کہ شہاب الدین غوری نے 1192 سے جو جنگ لڑ کر سلطنت غوری کی بنیاد ڈالی ہندوستان میں، 1192 سے وہ 1857 کی جنگ آزادی میں ختم ہوئی۔ جو مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی 1192 سے باقاعدہ، وہ کب ختم ہوئی؟ 1857 کی جو جنگ آزادی، بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گئے، یہ تو سب پتہ ہے نا سب کو۔ یہاں تک یہ سلطنت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا صدقہ چلی آ رہی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے جب آپ آئے تو چند 100 لوگ یا چند ہزار لوگ مسلمان تھے، لیکن جب آپ قبر انور میں تشریف لے کر گئے محض 30 برس کے بعد یا اسی چند سالوں کے بعد، تو آپ کے وصال پر یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ کفر کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دیا، کفر کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ تو تنے تنا ایک فقیر کا کام ہے، اور ان کے صدقے اللہ نے کتنے فقراء عطا فرمائے۔ سلطان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلیفہ، یہ سب ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ خواجہ بابا فرید گنج شکر، ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے خلیفہ حضرت چراغ دہلوی، ان کے خلیفہ حضرت گیسو دراز بندہ نواز۔ سبحان اللہ، یہ سارا صدقہ اکابر چشت کا ہمیں ملتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ساری بہاریں اکابر چشت کی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور آج پاکستان کو دیکھیں تو سیم ایرا کے اندر، یعنی سیم انہی ڈیٹس کے اندر، کہیں حضرت خواجہ نور الدین مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ گر ہیں، کہیں سیال شریف کا آستانہ جلوہ گر ہے، کہیں آگے چل کر پھر دیگر آستانے جو مشہور ہوئے وہ سارے توسا شریف ہے، سیال شریف ہے، آپ کے اسلام آباد کی گولڑا شریف ہے، اور دیگر اکابری، یہ ساری بہاریں سلسلہ چشت کی نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فیض جو ہند و پاک کے اندر اصل میں اسلام کا نظر آتا ہے، یہ صدقہ ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان بزرگوں کا فیض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم وہ دور بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک نیا پتہ نہیں پی ایل ایس اکاؤنٹ کے سود کو کھا کے بیٹھنے والا شخص داڑھی رکھ کے امامہ رکھ کے کہتا ہے ہمیں ان بابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے ضرورت نہیں تو تو اپنا ایمان تو ثابت کر، تیرے باپ دادا نے ایمان کیسے قبول کیا، یہ تو ثابت کر کہ تیرے باپ دادا مسلمان کیسے ہوئے۔ تیرے باپ دادا، تیرے اجداد اوپر چڑھتے چلے جاؤ گے تو سب کا سلسلہ، ایمان کا سلسلہ جا کے ملے گا خواجہ غریب نواز کے دستے حق پرست کے اوپر، سب کا سلسلہ اوپر جا کے وہیں جڑے گا، سوائے ہاشمیوں کے، سوائے سیدوں کے، کیونکہ وہ تو مدینے سے آئے ہوئے ہیں۔ خود خواجہ غریب نواز سید ہیں،
مدینہ شریف سے تشریف لائے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ان اکابر نے عبادات کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کیا۔ میں نے پہلے یہ جملہ کہا تھا، امت مسلمہ کا، آج کی امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتی ہے، تبلیغ بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اس نے صحابہ کرام کی سیرت کا یہ چیپٹر لے لیا، صحابہ کرام کی سیرت کا جہادی چیپٹر بھلا دیا۔ جب تک وہ جہاد کر کے، جہاد ضروری نہیں لڑائی ہر وقت، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد اپنے نفس سے بھی ہے، ہم نے اس چیپٹر کو بھلا دیا، ہم نے جہاد اکبر بھی چھوڑ دیا، جہاد اصغر بھی چھوڑ دیا۔ آج امت تو کثیر ہے، مسلمان تو بڑے زیادہ ہیں، لیکن حالت پتلی ہے، حالت پتلی ہے۔ ابھی آنکھیں نکال دیں امریکہ تو پیمپر باندھنے کی ضرورت پیش آ جائے گی، ابھی روس آنکھیں دکھا دے تو پیشاب چھوٹ جائے گا، ابھی یورپی یونین آپ سے کچھ ہٹا دے، کوئی مان لینا بند کر دے، آپ کی اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر دے، بتاؤ کیا حال ہوگا؟ یہی ڈر ہے نا؟ تو ڈر کے مر جاؤ ایک دفعہ، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ غیرت عطا کر دے، اللہ ہمیں وہ سوچ عطا کر دے، اللہ ہمیں وہ فکر عطا کر دے، اللہ تعالی ہماری غیرت ایمانی کو دوبارہ بیدار کر دے، پھر ہمارے درمیان کوئی خواجہ غریب نواز کا سچا چاہنے والا عطا کر دے، کوئی سچا قائد و رہنما عطا کر دے، پھر بابا فرید جیسی برکتیں عطا کر دے، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی رونقیں عطا کر دے، پھر امام احمد رضا جیسا مجتہد عطا کر دے، اور پھر خادم حسین رضوی جیسا مجاہد عطا کر دے۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔